قلب سلیم کیا کہتے ہیں؟ قلب سلیم، قلب کا معنی دل، سلیم سالم یسلم سے ہے، باب سمیع کے وزن پر ہے۔ قلب منیب، قلب کا معنی دل، منیب کا معنی رجوع کرنے والا۔ دل کی تیسری قسم یاد کر لیں، قلب مخبت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قلب مخبت، باب افعال سے ہے۔ دل کی چوتھی قسم پہ غور کریں، قلب وجل کہتے ہیں، وجل یوجل، یہ بھی باب سمیع سے ہے۔ پانچویں قسم قلب تقی، چھٹی قسم پہ غور کیجئے، اسے قلب مہدی کہتے ہیں۔ دل کی ساتویں قسم پہ غور کیجئے، قلب مطمئنہ، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دلوں کو چین آ جاتا ہے، گانا سن کر کے، موسیقی سن کر کے، فلم دیکھ کر کے ان کے دل کو چین نہیں آتا، بلکہ جہاں قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہوں ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، ان کی پیاس ختم ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو ان کے دل کو چین آ جاتا ہے، پیغمبر کی حدیث پڑھی جا رہی ہو، پڑھائی جا رہی ہو، ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دنیا کائنات کے لوگوں، دنیا کے معاملات میں دل کا سکون تلاش نہ کرو، دنیا کے روپے پیسے پراپرٹی جائیداد میں دلوں کا سکون تلاش نہ کرو، اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں تمہارا رب کہتا ہوں جس نے تمہارے دل کو پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے دل کی تخلیق کی ہے، انہ علیم بذات الصدور ہوں، میں تو دل کے بیدوں کو بھی جاننے والا ہوں، جو تمہارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز ہیں جو تمہیں بھی معلوم نہیں ہے، میں تو تمہارا رب وہ بھی جانتا ہوں، میں تمہارے دل کو بنانے والا تمہارا پروردگار کہتا ہوں، اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو میرا ذکر کیا کرو۔ دل کی آٹھویں قسم پر غور کیجئے، قلب حی، اللہ تعالیٰ سورہ قاف آیت نمبر 37 کے اندر فرماتے ہیں، اپنی تخلیق میں دیکھ لیں، وفی انفسکم، اپنے اندر ہی دیکھ لیں، ہاتھ کو کھولے بند کرے اسے اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی، آنکھوں کو کھولے بند کرے اسے اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی، یہ زبان کا لوتڑا چلتا بھی ہے، تھکتا بھی نہیں ہے، رکتا بھی نہیں ہے، اسے اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی، کتنے کلومیٹر انسان پیدل چل جاتا ہے اسے اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی، ہاتھوں کے ذریعے کتنے کام کر لیتا ہے اسے اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی، کانوں کے ذریعے کتنی باتیں سن لیتا ہے اسے اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی، انسان کے دل میں کتنے وسوسے اور خیالات پیدا ہوتے ہیں، وفی انفسکم، قلب مریض، قلب کا معنی دل، مریض کا معنی بیمار، بیمار دل کن کے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، قلب مریض یہ منافق لوگوں کے دل ہوتے ہیں، انشاءاللہ ایک پورا جمعہ اس پہ ہوگا کہ منافق دل کی بیماریاں کون سی ہوتی ہیں، ان کا علاج کیا ہے، لیکن آج صرف دلوں کی قسموں کے نام قرآن کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، تو 9ویں قسم کا جو دل ہے اسے قلب مریض کہتے ہیں۔ 10ویں نمبر پہ غور کیجئے، اسے قلب الاعمى کہتے ہیں، عمیہ یعمہ، باب سمیع سے ہے، اس کا معنی اندھا دل ہے، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اللہ فرماتے ہیں ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئی بلکہ ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں، یہ دلوں کے اعتبار سے اندھے ہیں، انہیں زمین میں چل پھر کر عبرت حاصل نہیں ہوتی، اپنی آنکھوں کے ساتھ جنازے اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھ کے ساتھ مردے دفن بھی کر رہی ہیں، لیکن دل نرم نہیں ہوتا۔ 11ویں نمبر پر قلب لاہی، هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تو بشر ہے، یہ تو انسان ہے، اگر واقعی نبی ہوتا، کوئی ملائکہ ہوتا، یہ فرشتہ ہوتا، نوری ہوتا، یہ تو ہم میں سے ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، اس کی آل اولاد بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، سب کچھ اس کا ہے، یہ نبی نہیں ہو سکتا، اگر نبی ہوتا کوئی اور مخلوق ہوتی۔ اور 12ویں نمبر پر جو دل ہے وہ قلب متکبر ہے، جس دل کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے ایک ٹاپک کا آغاز کیا تھا، وہ تھا دل کے متعلق، تو چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ دل اصل ہے یا دماغ اصل ہے، عقل کا آلہ دل ہے یا عقل کا آلہ دماغ ہے۔
دماغ اور دل کا آپس میں تعلق، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھی تھی۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر دل کی اقسام کتنی ہیں، جتنی بھی دل کی قسمیں ذکر کروں گا، ہر قسم کے ساتھ قرآن کی آیت کی تلاوت کروں گا۔ ویسے تو قرآن میں بہت ساری قسمیں بیان ہوئی ہیں، لیکن میں مختصر سے وقت کے اندر دل کی 12 اقسام کا تذکرہ کروں گا۔ دل کی 12 قسمیں، پھر ہر قسم پر حوالہ دوں گا قرآن پاک کی، جس صورت کے اندر اس دل کا ذکر آیا ہے اس صورت کا نام بھی بتاؤں گا، آیت نمبر بھی بتاؤں گا۔ تو دل کی 12 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 12۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان 12 قسموں کو آپ نے یہیں بیٹھ کر زبانی یاد کر لینا ہے۔ جب قسم کا نام بتاؤں گا پھر آیت پڑھوں گا، اس میں تذکرہ ہوگا، اتنی دیر تک آپ نے ایک قسم کا نام یاد کر لینا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے دل کی اقسام کا تذکرہ کیا ہے۔ تو بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے جو پہلی قسم ہے دل کی، اس کو کہتے ہیں قلب سلیم۔ کیا کہتے ہیں؟ قلب سلیم۔ قلب کا معنی دل، سلیم سالم یسلم سے ہے، باب سمیع کے وزن پر ہے۔ اس کا معنی ہے محفوظ ہونا۔ تو آئیے قرآن پاک سنتے ہیں، سورہ شعراء آیت نمبر 99۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا مولا کریم نے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء آیت نمبر 99 کے اندر میرا مولا کریم قلب سلیم کا تذکرہ کر رہا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، وہ رسوائی کا دن ہے، لیکن وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا دن ہے جس دن مال کام نہیں آئے گا، جس دن انسان کی اولاد کام نہیں آئے گی۔ انسان دنیا میں سمجھتا ہے اللہ نے مجھے بیٹے عطا کیے ہیں، یہ میرے دستے بازو بن جائیں گے، لیکن جیسے ہی کل قیامت کا دن ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، انسان کا مال کام نہیں آئے گا، انسان کے اولاد کام نہیں آئے گی۔ کیا کام آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں وہ شخص جو قلب سلیم لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، جو قلب سلیم لے کر آئے گا وہ بچ جائے گا، جہنم سے بچ کر جنت الفردوس کا مالک بن جائے گا۔ تو یہ پہلی قسم ہے، اس قسم کا نام کیا ہے؟ قلب سلیم۔ آئیے دوسری قسم پہ غور کرتے ہیں، وہ ہے قلب منیب۔ کیا نام ہے؟ قلب منیب۔ قلب کا معنی دل، منیب کا معنی رجوع کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، سورہ قاف پارہ حمیم ہے آیت نمبر 33۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ منيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام
ذالک یوم الخلود لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈر جاتا ہے بالغیب، اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن تمام مسلمان اللہ سے ڈرتے ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب، اللہ پر بن دیکھے ہم ایمان لے کر آتے ہیں اور اللہ کا خوف بھی اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ جو اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، اللہ اکبر، اور بن دیکھے اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ وجاء بقلب منیب، اور قلب منیب لے کر آئیں گے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کر آئیں گے۔ انعام کیا ملے گا؟ ادخلوها بسلام، اللہ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں اس نیک دل والے انسان کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ ذالک یوم الخلود، یہ جنت سے کبھی باہر نہیں نکلے گا، ہمیشگی کی زندگی گزارے گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، مزے کی زندگی ہوگی۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، انسان جو نیک اعمال کرتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ قلب منیب والے انسان کو جنت کا مالک بنا دے گا۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید۔ یہ قلب منیب والا انسان دنیا میں گناہ ہو جاتا تھا، اللہ کی طرف رجوع کرتا تھا، اللہ کی من مانی کے ذریعے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق گزارتا رہا، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارتا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں اے قلب منیب والے انسان، اب تو میری جنت میں آ گیا ہے، یہاں میری نہیں بلکہ تیری مرضی چلے گی۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، اور اللہ تعالیٰ مزید بھی عطا کریں گے۔ مفسرین زید کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں مزید سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اس قلب منیب والے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے۔ کتنے دل ہو گئے؟ 2 دل ہو گئے۔ دل کی تیسری قسم یاد کر لیں، قلب مخبت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قلب مخبت، باب افعال سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 54 کے اندر فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ رَبِّكَ أَنَّهُ الْحَقُّ، فرمایا یہ ایسے نیک لوگ ہیں، یہ ایسے دل والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم دیا ہے مِنْ رَبِّكَ، اللہ کی طرف سے جو ان کو علم ملا ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ، علم يعلم کا معنی یہاں جاننا نہیں بلکہ یقین کے معنی میں ہے۔ وہ یقین کر لیں جو ہمیں اللہ نے علم دیا ہے وہ زن نہیں ہے، انہ الحق، وہ حق ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں علم عطا کیا ہے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، وہ اس علم کے اوپر ایمان بھی لے کر آتے ہیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل جھک جاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ یہ قلب مخبت لوگ ہیں۔ کتنے دل ہو گئے؟ 3 قسم کے دل۔ دل کی چوتھی قسم پہ غور کریں، قلب وجل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قلب وجل، وجل یوجل، یہ بھی باب سمیعہ سے ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے ڈر جانا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ ڈر جانا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون آیت نمبر 60 کے اندر فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون
تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، جو قلب وجل والے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو ان کو دیا گیا ہے، ما آتوا جو انہوں نے دیا ہے، وقلوبهم وجلة ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ آگے فرمایا انہم الی ربہم راجعون، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، گناہوں کے کاموں میں نہیں، مال کی کثرت کے مقابلے میں نہیں۔ اللہ اکبر، آج انسانوں کی کیسی حالت ہے، ہر کوئی کہتا ہے میرے پاس مال زیادہ ہو، میری گاڑی دوسری گاڑی سے خوبصورت ہونی چاہیے، میرا لباس فلاں بھائی کے لباس سے خوبصورت ہونی چاہیے، میرا جوتی کپڑا مکان دوسرے مسلمان بھائی کے مقابلے میں خوبصورت ہونا چاہیے۔ انسان مقابلے کر رہے ہیں، فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان پیدائش سے لے کر کے موت تک مقابلے بازی میں زندگی گزارتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ جو قلب وجل کے لوگ ہوتے گئے یہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلے کرتے ہیں کہ میرے بھائی نے ایک روزہ رکھا ہے میں 2 روزے رکھوں گا، اس نے تہجد میں 4 رکعت پڑھی ہے میں 8 رکعت پڑھوں گا، یہ غریبوں کے ساتھ 100 روپیہ روزانہ دیتا ہے میں 1000 روپے روزانہ دوں گا، یہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، ہر کام میں یہ سبقت کرتا ہے۔ کتنے قسم کے دل ہو گئے؟ 4 قسم کے دل۔ 5ویں قسم پہ غور کیجئے، اس کو قلب تقی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے شاعر ہیں اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 32 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُم منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق۔ کتنی قسم کے دل ہو گئے؟ 5 قسم کے دل۔ دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ پہلے دل کا قسم کا نام کیا تھا؟ قلب سلیم۔ دوسری قسم قلب منیب، تیسری قسم قلب مخبت، چوتھی قسم قلب وجل، اور 5ویں قسم قلب تقی۔ 6ٹھی قسم پہ غور کیجئے، اسے قلب مہدی کہتے ہیں۔ سورہ تغابن آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان کے دل کی اللہ تعالیٰ نشانی بتا رہے ہیں، ان کے دل ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ ہدا یہدی سے ہے، باب ضرب یضرب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ تغابن آیت نمبر 11 کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ فرمایا جو ہدایت یافتہ دل ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کس طرح ایمان لے کر آتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اگر ان کو کاروبار میں نقصان ہو جائے یہ نہیں کہتے کہ فلاں بندے نے میری دکان کے سامنے دکان لگائی اس کی وجہ سے مجھے نقصان ہو گیا، نہیں، الا باذن اللہ، اگر نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جو کرنا تھا کر دیا، رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، میں اپنی تقدیر پہ راضی ہوں، اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لے کر آتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کام بھی ہو جائے یہ اللہ کے شکوے نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں الا باذن اللہ، جو کام بھی ہوا ہے اللہ کے اذن کے ساتھ ہوا ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور یہ اللہ پر ایمان بھی لے کر آتے ہیں، یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے دلوں کو ہدایت یافتہ بنا دیا ہے۔ واللہ بکل شیء
اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ دل کی کتنی اقسام ہو گئی؟ 6 قسمیں ہو گئی۔ دل کی 7ویں قسم پہ غور کیجیے، قلب مطمئنہ، یعنی مطمئن ہو جانا، جیسے ہم اطمینان کہتے ہیں، چین کہتے ہیں، سکون کہتے ہیں، قلب مطمئن۔ سورہ رعد آیت نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ اللہ تعالیٰ قلب مطمئن کا تذکرہ کر رہے ہیں، فرمایا جو ایماندار بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دلوں کو چین آ جاتا ہے۔ گانا سن کر کے، موسیقی سن کر کے، فلم دیکھ کر کے ان کے دل کو چین نہیں آتا، بلکہ جہاں قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہوں ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، ان کی پیاس ختم ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو ان کے دل کو چین آ جاتا ہے، پیغمبر کی حدیث کی تلاوت ہو رہی ہو، پیغمبر کی حدیث پڑھی جا رہی ہو، پڑھائی جا رہی ہو، ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دنیا کائنات کے لوگوں، دنیا کے معاملات میں دل کا سکون تلاش نہ کرو، دنیا کے روپے پیسے پراپرٹی جائیداد میں دلوں کا سکون تلاش نہ کرو۔ اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میں تمہارا رب کہتا ہوں جس نے تمہارے دل کو پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے دل کی تخلیق کی ہے، انہ علیم بذات الصدور ہوں، میں تو دل کے بینوں کو بھی جاننے والا ہوں، جو تمہارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز ہیں جو تمہیں بھی معلوم نہیں ہے، میں تو تمہارا رب وہ بھی جانتا ہوں، میں تمہارے دل کو بنانے والا تمہارا پروردگار کہتا ہوں۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو میرا ذکر کیا کرو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ دل کی 8ویں قسم پر غور کیجئے، قلب حی۔ اللہ تعالیٰ سورہ قاف آیت نمبر 37 کے اندر فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص کے لیے جس کو اللہ نے دل عطا کیا ہے، ان فی ذلک لذکری، اس انسان کے لیے عبرت ہے، نشانیاں ہیں۔ زمین و آسمان میں دیکھ لے اسے نشانیاں نظر آتی ہیں، اپنی تخلیق میں دیکھ لے، وفی انفسکم، اپنے اندر ہی دیکھ لے، ہاتھ کو کھولے بند کرے اسے اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی، آنکھوں کو کھولے بند کرے اسے اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی، یہ زبان کا لوتڑا چلتا بھی ہے، تھکتا بھی نہیں ہے، رکتا بھی نہیں ہے، اسے اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ کتنے کلومیٹر انسان پیدل چل جاتا ہے اسے اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی، ہاتھوں کے ذریعے کتنے کام کر لیتا ہے اسے اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی، کانوں کے ذریعے کتنی باتیں سن لیتا ہے اسے اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ انسان کے دل میں کتنے وسوسے اور خیالات پیدا ہوتے ہیں، وفی انفسکم، انسان اپنی نگاہ اپنے اندر ہی ڈال کے دیکھے، ان فی ذلک لذکری، اس انسان کے لیے عبرت ہوگی، اپنے اندر غور تو کر کے دیکھے، لمن کان لہ قلب، غور وہی کرے گا اللہ نے جسے دل عطا کیا ہوگا۔ کتنی قسم کے دل ہو گئے؟ 8 قسم کے دل۔ 9ویں قسم پہ دل پہ غور کیجئے، قلب مریض۔ قلب کا معنی دل، مریض کا معنی بیمار۔ بیمار دل کن کے ہوتے ہیں؟ سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر قلب مریض، یہ منافق لوگوں کے دل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک پورا جمعہ اس پہ ہوگا کہ منافق دل کی بیماریاں کون سی ہوتی ہیں، ان کا علاج کیا ہے، لیکن آج صرف دلوں کی قسموں کے نام قرآن کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ تو 9ویں قسم کا جو دل ہے اسے قلب مریض کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ فی قلوبہم
مرض، اللہ فرماتے ہیں منافقین کے دلوں میں مرض تھا، دل بھی بیمار ہوتے ہیں، جیسے ہمیں بخار چڑھ جاتا ہے، ہمیں بخار ہو جاتا ہے، سر کو درد ہو جاتا ہے، ایسے فی قلوبہم مرض، منافقوں کے دلوں کے اندر بیماری آ گئی ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دل بیمار ہو چکے ہیں، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور یہ جو ظالم قسم کے بیمار دل والے لوگ ہیں، قلب مریض والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کو ان کو دردناک عذاب دے گا، ایسے لوگوں کو عذاب ہوگا۔ 9 ہو گئے، 10ویں نمبر پہ غور کیجئے، اسے قلب الاعمى کہتے ہیں، عمیہ یعمہ باب سمیہ سے ہے، اس کا معنی اندھا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 47 کے اندر فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، اللہ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے نہیں ہیں، زمین میں سیر نہیں کرتے، فتکون لهم قلوب یعقلون بها، تاکہ ان کے دل کے اندر شعور ہو جائے، یعقلون بها، ان کے دل سمجھنے لگے، او آذان یسمعون بها، یا ان کے کان سننے لگے، فإنها لا تعمى الابصار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئی، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئی، لا تعمى الابصار، اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا نہیں کیا، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، اللہ فرماتے ہیں ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئی بلکہ ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں، یہ دلوں کے اعتبار سے اندھے ہیں، انہیں زمین میں چل پھر کر عبرت حاصل نہیں ہوتی، اپنے ہاتھ کے ذریعے مردے دفن کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں کے ساتھ جنازے اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھ کے ساتھ مردے دفن بھی کر رہے ہیں، لیکن دل نرم نہیں ہوتا، یہ ایسے سخت ان کے دل ہو چکے ہیں، قلب اعمى، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ 11ویں نمبر پر قلب لاہی، بے پروال جو دل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بے پرواہ دل ہیں، یہ ایسے دل ہیں، یہ کہتے ہیں یہ پیغمبر ہے، هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تو بشر ہے، یہ تو انسان ہے، اگر واقعی نبی ہوتا، کوئی ملائکہ ہوتا، یہ فرشتہ ہوتا، نوری ہوتا، یہ تو ہم میں سے ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، اس کی آل اولاد بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، سب کچھ اس کا ہے، یہ نبی نہیں ہو سکتا، اگر نبی ہوتا کوئی اور مخلوق ہوتی، افتأتون السحر وانتم تبصرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل بے پرواہ ہو چکے ہیں۔ اور 12ویں نمبر پر جو دل ہے وہ قلب متکبر ہے، جس دل کے اندر تکبر آ جاتا ہے، سورہ مومن آیت نمبر 35 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت کا مفہوم ہے، اللہ اکبر، فرمایا الذین یجادلون، جو اللہ کی آیات کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، قرآن آ جاتا ہے، حدیث آ جاتی ہے، بغیر سلطان اتاہم، ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی، قرآن پہ جرا کرتے ہیں، میرے پیغمبر کے فرمان پہ جمع کرتے ہیں، بغیر سلطان اتاہم، ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی، کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، یہ بہت بڑی ناراضگی ہے اللہ کے نزدیک بھی، مومنوں کے نزدیک بھی، کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ ہیں یطبع اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان متکبر دلوں کے اوپر، ہر متکبر دل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بڑے اختصار کے ساتھ یہ دل کی جو 12 اقسام تھی قرآن کی روشنی میں نے آپ کے سامنے عرض کی، امید ہے انشاءاللہ کچھ تو آپ کو یاد ہو ہی گئی ہوگی، انشاءاللہ ہر ایک کے اوپر تفصیل کے ساتھ یہ ہمارے خطبات چلیں گے، اس میں توحید بھی بیان ہوگی، انبیاء کے واقعات بھی، صحابہ کرام کے واقعات بھی، پیغمبر کی سیرت کے تذکرے بھی ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ جو اگلا خطبہ جمعہ ہے وہ قلب سلیم کے اوپر ہوگا کہ قلب سلیم
سلیم کسے کہتے ہیں؟ جس دل کے اندر توحید ہو، شرک سے پاک، بغض سے پاک، نفاق، حسد، بغض، گنہ، عناد، عدورتیں، فسق، فجور، فساد سے پاک جو دل ہوتا ہے اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ محفوظ دل اور توحید، قرآن حدیث کی محبت سے سنشار جو دل ہو، جس دل میں قرآن و حدیث کی محبت ہو اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کروں گا۔ تمام احباب وقت پہ تشریف لے کر آئے، خود بھی آئیں، دوستوں کو بھی لے کر آئے، تاکہ یہ جو دل کے مسائل ہیں یہ اچھے طریقے سے ہمیں ازبر ہو جائے اور ہم دل کے حوالے سے خوب جو ہے تعلیمات حاصل کر لیں، معلومات حاصل کر لیں۔ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو حق سچ بیان کیا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشفه أمه شفاء كاملا عاجلا يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.